بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام الکلام میں آپ تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید۔ 2025 ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ اسی مناسبت سے اور اسی حوالے سے آج میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے طہارت و پاکیزگی۔ اس موضوع کے انتخاب کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم اپنی زندگی کو کامیاب گزارنا چاہتے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا خدا بھی ہم سے خوش ہو اور آخرت بھی ہماری سرخرو ہو جائے، تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی طہارت اور پاکیزگی کا خصوصی اہتمام کریں۔ ہم ایک نئے سال میں داخل ہونے والے ہیں، یعنی 2026 میں۔ تو ہمارا عزم، ہمارا ارادہ اور ہمارا منصوبہ اور پلاننگ کیا ہونی چاہیے، یہ سب سے اہم بات ہے۔ اور یہ بڑی بنیادی بات ہے کہ بحیثیت مسلمان اگر ہم جائزہ لیں، ہم دیکھیں کہ ہم پر سب سے بڑی ذمہ داری اللہ کی طرف سے کیا عائد ہوتی ہے، وہ سب سے بڑی ذمہ داری یہی ہے کہ ہم اپنے ظاہر کو اور اپنے باطن کو پاک اور صاف رکھیں۔ اسلام کا پورا نظام اگر آپ اس کا مطالعہ کریں تو اگر میں اس پورے نظام کو صرف ایک لفظ میں بیان کروں تو وہ یہ ہے کہ اسلام کی ہر عبادت، ہر معاملہ اور ہر عقیدہ ہمیں اسی بات کی ہی تعلیم دیتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو پاک اور صاف رکھیں۔ آج ہم جس زمانے میں اور جس دور میں جی رہے ہیں، برائی ہو، آنکھوں کی ناپاکی ہو، یا سننے سے متعلق ہو یا بولنے سے متعلق ہو، اس کے مواقع بہت زیادہ ہیں اور بہت ہی آسان ہیں۔ اس لیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا تہیہ، کوئی ایسا ارادہ، کوئی ایسا عہد ہم اپنے ساتھ کریں، تو وہ عہد یہی ہے کہ ہم ایک نئی زندگی کا اور ایک نئے سال کا آغاز کرنے والے ہیں، اور اس نئے سال میں ہمارا عہد کیا ہونا چاہیے؟ وہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ ہم اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں گے، اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں گے۔ اے اللہ ہم اپنے خیالات پر پہرا بٹھائیں گے، ہم اپنی سوچ کی، اپنی فکر کی، اپنے خیالات اور تخیلات کی حفاظت کریں گے۔ اے اللہ ہم اٹھنے والے ہر قدم کو خیر کی طرف اٹھائیں گے۔ اے اللہ ہم اپنے بڑھنے والے ہاتھ کو ہمیشہ کسی مظلوم کی مدد کے لیے اپنے ہاتھوں کو بڑھائیں گے۔ ہم اپنے کانوں سے فحش، بے حیائی کی باتیں نہیں سنیں گے، اور ہمیشہ اچھی باتیں ہم اپنے کانوں سے سنیں گے۔ اور یہ زبان کہ جو یہ بولنے کی طاقت تو نے ہمیں عطا کی، یہ کلام کی طاقت عطا کی، یہ تکلم کی طاقت عطا کی، ہم اسے ہمیشہ تیری مخلوق کے دل جوئی کے لیے استعمال کریں گے۔ اپنی گفتگو سے کسی کا دل نہیں دکھائیں گے، بلکہ دلوں پر مرہم رکھیں گے۔ غمزدہ لوگ، دکھی لوگ، مصیبتوں میں گھرے ہوئے لوگوں کے لیے ہم تسلی کا، تشفی کا، سکون کا باعث بنیں گے۔ یہ ہے 2026 کا آغاز، اور اس 2026 میں کیا جانے والا عہد اور وعدہ جو ہمیں اللہ سے کرنا چاہیے۔ اب آئیے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو قرآن اترا، اللہ کی کتاب نازل ہوئی، دیکھتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے ہمیں بتاتی ہے کہ ہم اپنی طہارت کا انتظام کریں۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور آپ کی سیرت کا مطالعہ کریں گے، کہ جس سے ہمیں معلوم ہوگا کہ کس طریقے سے ہمیں اپنی طہارت اور پاکیزگی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ناظرین کرام، جیسے میں نے آغاز میں کہا کہ اسلام کا پورا نظام اگر اس کا مطالعہ کریں گے تو اس میں صرف اور صرف جو بات آپ کو نظر آئے گی وہ طہارت اور پاکیزگی کی ہوگی۔ اور خاص طور پر آج اس حوالے سے میں اس لیے بھی بات کر رہا ہوں کہ نوجوان، ہمارے بچے اور بچیاں جس زمانے میں اور جس عصر میں اور جس دور میں جی رہے ہیں، یہاں نیکی کے مواقع بھی بہت ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔
یعنی سائنس نے، ٹیکنالوجی نے، سوشل میڈیا نے، اس موبائل نے ہمارے لیے نیکی کے مواقع بھی بہت آسان کر دیے اور ہماری پہنچ میں کر دیے۔ اسی طرح گناہوں کے مواقع بھی ہمارے لیے آسان کر دیے اور ہماری پہنچ میں کر دیے۔ پہلے نیکی کے کام کے لیے سفر کرنا پڑتا تھا، اٹھنا پڑتا تھا، جانا پڑتا تھا۔ آج وہی نیکی ہم اپنے بستر پر اور اپنے گھر میں، اپنے کمرے میں بھی حاصل کر لیتے ہیں، سر انجام دے لیتے ہیں۔ برائی کرنے کے لیے کبھی گھر سے نکلنا پڑتا تھا، سفر کرنا پڑتا تھا، لیکن وہ برائی آج ہم اپنے بیڈ روم میں، تنہائی میں، خلوت میں وہ برائی کر لیتے ہیں۔ دونوں کام آسان ہو گئے۔ تو آئیے قرآن مجید کو ہم پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس طرح ہمیں اس کی تاکید بھی کرتا ہے اور کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری رہنمائی بھی اس حوالے سے فرماتا ہے۔ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اسلام میں ایک طہارت کا اور ایک پاکیزگی کا نظام ہے، تو یاد رکھیے کہ صرف جسمانی پاکیزگی نہیں، یعنی جسمانی پاکیزگی سے مراد ہمارا ظاہر، ہمارا وجود، ہمارا جسم، یہ جو مادہ ہے، جو میٹیریل ہے، صرف یہ نہیں، بلکہ قرآن مجید نے یہ بتایا کہ دل کی پاکیزگی بھی، اس لیے کہ دل سے گزرنے والے خیال سے بھی خدا واقف ہوتا ہے۔ دل کی پاکیزگی، نیت کی پاکیزگی، اور پھر اس کے ساتھ کردار کی پاکیزگی۔ نیت کی پاکیزگی، انما الاعمال بالنیات، اس لیے کہ آپ جو بھی اچھا کام کرتے ہیں اس میں بنیادی طور پر نیت اہم ہوتی ہے۔ آپ کوئی بھی فعل سر انجام دیتے ہیں اس میں نیت سب سے اہم کردار ادا کرتی ہے۔ نیت کا پاکیزہ ہونا، اچھا ہونا، اسی پر ہی اعمال کا دار و مدار ہوتا ہے۔ اگر کوئی بہت اچھا عمل کرتا ہے لیکن نیت اس کے دکھاوے کی ہے، تصنع کی ہے، بناوٹ کی ہے، خود نمائی کی ہے، تو اس کی وہ نیکی رد کر دی جاتی ہے، خواہ وہ جتنی بڑی بھی نیکی ہو۔ لیکن نیت اگر ارادہ اچھا ہے تو چھوٹی سی نیکی بھی اگر انسان کرے گا تو وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ تو لہٰذا جب ہم اسلام میں طہارت کو پڑھتے ہیں، نظافت کو پڑھتے ہیں، اسلام میں پاکیزگی کو ہم پڑھتے ہیں، تو صرف جسمانی پاکیزگی نہیں بلکہ دل کی پاکیزگی، نیت کی پاکیزگی، کردار کی پاکیزگی، خیالات کی پاکیزگی، باطن کی پاکیزگی، یہ بھی اسلام اسی طہارت کے تحت اس کو بیان کرتا ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ کرنے والوں کو اور بہت زیادہ اپنے آپ کو پاک اور صاف رکھنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ بار بار رجوع کرنے والے، بار بار لوٹنے والے، بار بار اللہ کی طرف آنے والے، بار بار اللہ کو یاد کرنے والے، اللہ ان کو پسند کرتا ہے۔ اور جو اپنی طہارت کا، پاکیزگی کا اہتمام کرنے والے ہیں، قرآن کہتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو بھی پسند فرماتا ہے۔ نوجوانوں کے لیے اب اس میں پیغام ہے، وہ یہ ہے کہ اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کے محبوب بن جائیں، اللہ ان کو اپنا محبوب بنا لے، تو پھر انہیں چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو پاک اور صاف رکھیں۔ کون نہیں چاہتا کہ وہ اللہ کا محبوب بن جائے؟ قرآن کہتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، تو اللہ تم سے محبت کر لے گا۔ یعنی اگر تم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو تو پھر میری پیروی کرو، میری اطاعت کرو۔ میری پیروی، میری اطاعت، یہ تمہیں اللہ کا محبوب بنا دے گی۔ تو لہٰذا یہ سفر کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ طہارت اور پاکیزگی سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، آپ کی اتباع اور آپ کی اطاعت بھی در حقیقت یہی ہے۔ جو متقی ہے، جو مطہر ہے، جو اپنے آپ کو صاف اور ستھرا رکھنے والا ہے، در حقیقت وہی اس قابل ہوتا ہے کہ وہ اللہ کا محبوب بن سکے، اور وہی در حقیقت رسول اللہ کا متبع ہوتا ہے، رسول اللہ کا مطیع ہوتا ہے، رسول اللہ کا فرمانبردار ہوتا ہے۔ تو ناظرین کرام، کچھ باتیں نوجوانوں کے لیے میں بیان کرنا چاہوں گا کہ کس طریقے سے نوجوان اپنی اس پاکیزگی کا اور طہارت کا اہتمام کریں
اور نئے سال میں داخل ہوں۔ اس پہ میں بات کرتا ہوں ایک وقفے کے بعد۔ سب سے پہلے تو نوجوانوں کو گناہ کے بارے میں سمجھنا چاہیے کہ گناہ کیا ہے۔ قرآن مجید کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو بنیادی بات اگر ہم گناہ کی تعریف کرنا چاہیں تو سمپل اور سادہ تعریف یہ ہے کہ جو فعل، جو عمل اللہ کی نافرمانی کہلایا جاتا ہے، گردانا جاتا ہے، تو وہ گناہ ہے، وہ معصیت ہے۔ اللہ نے حکم دیا یہ کام کرنا ہے، اگر کوئی نہیں کرتا تو یہ گناہ ہے۔ اللہ کا حکم ہے کہ یہ نہیں کرنا، منع کیا گیا، وہ کرتا ہے تو یہ گناہ ہے۔ لیکن ناظرین کرام، قرآن مجید نے گناہ کے لیے جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ الفاظ ایسے ہیں کہ اگر آپ اس کے لغوی معنی میں، اس کے مفہوم میں اور اس کی گہرائی میں اگر جائیں تو آپ حیران ہوتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک لفظ میں کیا کچھ بیان کر دیا۔ یعنی مثال کے طور پر دیکھیے کہ جب سیئہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، یعنی یہ وہ عمل ہے، وہ فعل ہے کہ جو عقل اور فطرت جس کو پسند نہیں کرتی، جو بدصورت ہے، جو بدترین ہے، گندا ہے۔ عقل اور فطرت یعنی انسان اس کو دیکھتا ہے، اس کو کرتا ہے، لیکن اس کی عقل اور فطرت مانتی ہے کہ یہ کام بدصورت ہے، گندا کام ہے۔ اور جو اچھائی ہے اس کو قرآن پاک نے حسنہ کہا ہے۔ حسنہ، حسن، حسین، خوبصورت۔ انسان کی عقل اور فطرت جس کام کو اچھا سمجھتی ہے، دین اسی کام ہی کو کہتا ہے کہ یہ حسنہ ہے۔ قرآن پاک نے اسی طرح الاسم کہا۔ رسول اللہ نے فرمایا الاسم ما حاک فی صدرک، گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے۔ یعنی انسان ایک گناہ کرتا ہے اور اس گناہ سے وہ سکون حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن وہی گناہ اس کی بے چینی میں اضافہ کر دیتا ہے، اس کو مضطرب کر دیتا ہے۔ وہ غلط کام کر رہا ہے، اس بنیاد پر کر رہا ہے کہ میں اس کام سے سکون حاصل کروں گا۔ جیسے لوگ معصیت کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، بدکاری کرتے ہیں، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہمیں کوئی سکون ملتا ہے یا سکون ملے گا، لیکن اس سے ہوتا کیا ہے؟ وہ گناہ کا ارتکاب ان کے اندر بے چینی پیدا کر دیتا ہے، اضطراب پیدا کر دیتا ہے۔ وہ جو سکون چاہ رہے ہوتے ہیں وہ سکون ان کو نہیں ملتا۔ تو قرآن مجید نے اس کو اسم کہا ہے۔ یہ ہے وہ گناہ کہ جسے قرآن بیان کرتا ہے۔ قرآن یہ فلسفہ بیان کرتا ہے گناہ کا کہ اس سے انسان کو کبھی سکون نہیں ملتا۔ انسان گناہ سے ہمیشہ بے چین اور مضطرب رہتا ہے، پریشان رہتا ہے۔ مایوسی یہیں سے پیدا ہوتی ہے، نفسیاتی مسائل یہیں سے پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن جب انسان نیکی کرتا ہے، اچھے کام کرتا ہے، مثال کے طور پر نماز پڑھتا ہے، نماز سے انسان کو روحانی سکون ملتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ انسان کسی کی مدد کرتا ہے تو آپ دیکھیے کہ کتنا دل کو سکون ملتا ہے کہ آج میں نے کسی شخص کی مدد کی ہے۔ آپ ذرا اسی کو دوسری طرف دیکھ لیجئے کہ اگر کسی سے کوئی اس کا حق چھین لیتا ہے، اس پر ظلم کرتا ہے، آپ مجھے بتائیے کہ وہ کبھی پرسکون رہے گا؟ کبھی نہیں رہے گا۔ وہ بے چین اور مضطرب رہتا ہے، اس کو اندر سے یہ ملامت اس کا ضمیر کرتا رہتا ہے کہ یہ تم نے کیا کیا ہے۔ یہ گناہ ہے کہ جس کو قرآن مجید بیان کر رہا ہے۔ اب دیکھیے کہ وہ کون سے گناہ ہیں جو نوجوانوں کے لیے آزمائش بن جاتے ہیں، امتحان بن جاتے ہیں۔ سب سے بڑی بات وہ یہ ہے کہ نظروں کی، نگاہ کی بے احتیاطی۔ انسان کیا دیکھ رہا ہے، کس طرف دیکھ رہا ہے، کیوں دیکھ رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کی ضرورت کیا ہے، اس پر توجہ کی ضرورت ہے۔ یعنی آپ اپنی نظروں کو، نگاہوں کو اٹھاتے ہیں اور بے احتیاط طریقے سے۔ آپ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ لڑکا ہے، یہ لڑکی ہے، یہ مرد ہے، عورت ہے، کون ہے، اپنا ہے، اجنبی ہے، غیر ہے، اس سے مجھے کوئی کام ہے یا نہیں ہے۔ اس کے برعکس دیکھتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ جو گناہ آزمائش بنے ہیں آج ہمارے نوجوانوں کے لیے، وہ نگاہوں کی بے احتیاطی بھی ہے۔ یعنی
موبائل ہے، سوشل میڈیا ہے، کہ جس کے ذریعے سے انسان گناہوں میں ملوث ہوتا چلا جاتا ہے. تو نظروں کی بے احتیاطی یہ کہاں لے کر جاتی ہے انسان کو؟ بڑے بڑے گناہوں تک لے کر جاتی ہے. قرآن مجید کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب نہ جاؤ. اب زنا کے قریب نہ جاؤ یہ نہیں فرمایا کہ زنا نہ کرو، فرمایا زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، فرمایا کہ فواحش کے قریب نہ جاؤ، جو ظاہر بھی ہیں جو باطن بھی، چھپے ہوئے بھی، دونوں کے قریب نہیں جانا. وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ. یہ کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ وہ اسباب، وہ ذرائع کہ جو آپ کو اس گناہ تک پہنچاتے ہیں ان سے بھی اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو. وہ کیا ہے؟ وہ نظروں کی بے احتیاطی ہے، وہ آنکھوں کی بے احتیاطی، دیکھنے کی بے احتیاطی ہے کہ ہم دوسروں کو دیکھتے چلے جاتے ہیں اور بے وجہ بے سبب. اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس طرح انسان جب یہ طریقہ اور یہ عادت، یہ رویہ اختیار کر لیتا ہے تو پھر انسان اس بڑے گناہ میں بھی ملوث ہو جاتا ہے. اس کی مثال یوں دی جاتی ہے کہ جیسے پرانے زمانوں میں بادشاہوں کی چراگاہ ہوا کرتی تھی. چرواہا اپنی بکریاں لے کر اگر اس کے قریب کہیں پر اپنی بکریوں کو چرا رہا ہے، وہ بکری کہ جو اس چراگاہ کے کنارے تک پہنچ جاتی ہے، قریب پہنچ جاتی ہے، تو پھر اس کی گنجائش اور امکان بڑھ جاتا ہے کہ وہ بکری بادشاہ کی جو چراگاہ ہے اس میں داخل ہو جائے گی. گناہ کا بھی یہی معاملہ ہوتا ہے. بڑے گناہ کی جو حدود ہیں یا بڑے گناہ کا جو آغاز کا مقام ہے، اسلام اس کے قریب بھی جانے سے منع کرتا ہے کہ مبادا کہ آپ اس گناہ کا ارتکاب نہ کر بیٹھیں. تو لہٰذا بنیادی بات کیا ہے کہ جو آزمائش آج کے دور میں ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے نوجوان اپنی نگاہوں کی، اپنی نظروں کی حفاظت نہیں کر پاتے. اگر اس کی حفاظت کرنا شروع کر دیں تو نوجوان بڑے بڑے گناہوں سے اور بڑے بڑے کاموں سے بچ جائیں گے. اگر تھوڑا سا آپ اس پہ غور کر لیجئے کہ اس سے مزید جو آگے نقصانات کا سامنا ایک نوجوان کو کرنا پڑتا ہے، یعنی مثال کے طور پر دیکھیے کہ اسی سے ہی جھوٹ کا، دھوکے کا راستہ بھی نکلتا ہے، اسی سے ہی وقت کا ضیاع بھی ہوتا ہے کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، بے احتیاطی کرتے ہیں اور اس بارے میں پرہیز نہیں کرتے، تو پھر ہوتا کیا ہے؟ پھر ہمارا وقت ضائع ہوتا ہے. اور پھر دھوکہ، جھوٹ، فریب، چونکہ گناہ کی ایک لذت، گناہ کبھی بھی بانجھ نہیں ہوتا، یہ بات یاد رکھیے. اسی طرح نیکی بھی بانجھ نہیں ہوتی. گناہ بچے دیتا ہے، اسی طرح نیکی بھی بچے دیتی. یعنی انسان ایک اچھا کام کرتا ہے، اس سے جڑے ہوئے دوسرے کام سے بھی انسان پھر فیض یاب ہو جاتا ہے. گناہ ایک کرتا ہے تو اس گناہ کے ساتھ دوسرے گناہ میں بھی انسان ملوث ہو جاتا ہے. اب آگے دیکھیے کہ بچنے کا طریقہ کیا کیا جانا چاہیے. واضح بات ہے کہ جب ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ نظروں کی بے احتیاطی ہے، نگاہوں کی بے احتیاطی ہے، تو سب سے پہلی بات جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہی ہے کہ نوجوان اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں. قرآن پاک نے اس کو اس طریقے سے بیان کیا ہے کہ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ قُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین سے کہہ دیجئے کہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں اور اپنے موڈیسٹی کی، اپنی فروج کی بھی حفاظت کریں. اسی طرح عورتوں سے فرمایا کہ اے نبی عورتوں سے، مومنین مومنات سے فرما دیجئے کہ وہ اپنی نظروں کو جھکا کر رکھیں اور اپنی عصمت کی حفاظت کریں. یعنی مرد بھی اپنی نظروں کو جھکا کے رکھیں اور عورتیں بھی. قرآن مجید جب ہم پڑھتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مرد اور عورت میں کسی طرح کی بھی تفریق نہیں رکھی. اگر وہ اچھا کام کرتے ہیں تو خدا کی طرف سے اجر بھی ان کے لیے برابر ہوگا، برا کام کریں گے تو سزا میں بھی کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی. یعنی صنف کی بنیاد پر کوئی تقسیم، نہ گناہ کی تقسیم ہے اور نہ نیکی کی تقسیم ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں
مرد کا جو گناہ ہے، مرد کا جو جرم ہے، اس پر پردہ ڈالا جاتا ہے، یعنی اس کو اہمیت نہیں دی جاتی. کہا جاتا ہے یہ تو لڑکا ہے، یہ تو مرد ہے، خیر ہے اگر یہ کر لیتا ہے. جب عورت کوئی ایسا قدم اٹھاتی ہے تو اس پر پھر پورا خاندان، پورا معاشرہ پھر لعنت ملامت کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو لڑکی ہے. لیکن جب ہم اسلام کو پڑھتے ہیں تو اسلام اس طرح کی کوئی تفریق اپنے ہاں نہیں رکھتا. قرآن مجید نے واضح طور پر اس بات کو بیان کیا ہے کہ بھئی من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، کہ مرد ہے یا عورت ہے، جو بھی اچھا کام کرے گا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے اچھی زندگی اس کو عطا کرے گا. اس طرح ایک مقام نہیں، قرآن پاک میں کئی مقامات ہیں جہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا. للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن. مردوں کے لیے حصہ ہے اس سے جو انہوں نے کمایا، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے اس سے جو انہوں نے کمایا. دونوں میں کوئی تفریق نہیں ہے. تو یہاں پر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب یہ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کہہ دیجئے مومن مردوں سے، تو وہاں پہ وہی بات بیان کی جو مومنات یعنی مومن عورتوں سے جو بات کہی گئی ہے. تو دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. اب اس سے آگے دیکھیے، میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں جو نوجوانوں کو بہت زیادہ جس سے فائدہ ہو سکتا ہے وہ ہے نماز. اس لیے کہ 5 وقت نماز ہے. جب آپ اللہ کے حضور جھکتے ہیں، آپ وضو کرتے ہیں، تو جسمانی طہارت سے خود بخود ایک تصور طہارت کا پیدا ہوتا ہے، پیوریفیکیشن کا، جس سے باطن، جس سے روح بھی پاک اور صاف ہوتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے اچھا نسخہ، عملی نسخہ، روحانی نسخہ وہ نماز ہے، جو انسان کو کنسنٹریشن کی بھی ایک تربیت دیتی ہے کہ آپ اللہ کی طرف متوجہ رہتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کے حضور 5 وقت آپ حاضر ہوتے ہیں، اپنے آپ کو پاکیزہ رکھتے ہیں. یہ جو کنسنٹریشن، یہ جو توجہ ہے خدا کی طرف، یہ آپ کو آوارہ خیالات سے بچاتی ہے. قرآن مجید میں اس لیے یہ فرمایا گیا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. اس لیے کہ یہ ایک ٹریننگ ہے، یہ ایک تربیت ہے کہ جس سے ایک مسلمان گناہوں سے بچتا ہے، اللہ کی یاد میں وہ محو رہتا ہے، مصروف رہتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فرمایا کرتے تھے ارحنا یا بلال، یعنی جب نماز کا وقت ہوتا، اذان دینے کا وقت ہوتا، تو آپ یہ نہیں فرماتے کہ بلال اذان دو، بلکہ آپ یہ فرماتے تھے کہ بلال میری راحت کا انتظام کرو، میرے سکون کا انتظام کرو. رسول اللہ کو نماز میں سکون اور راحت عطا ہوتی تھی. یہاں سے ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ جب ہم نماز پڑھیں گے تو یہی نماز ہمارے لیے روحانی سکون اور روحانی اطمینان کا باعث بنے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات وہ یہ بھی فرمائی کہ آپ نے فرمایا کہ دوست، اس کے بارے میں ضرور تمہیں محتاط رہنا چاہیے، تمہیں احتیاط کرنی چاہیے. یہاں سے ہم بات کو شروع کرتے ہیں لیکن ایک وقفے کے بعد. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ رسول اللہ نے دوست کے چناؤ اور انتخاب پر بھی بہت تاکید فرمائی ہے. یعنی آپ نے یہ فرمایا کہ اچھا دوست، اچھی مصاحبت، اچھی رفاقت، اچھی مجلس ایسے ہوتی ہے کہ جیسے آپ کسی عطار، خوشبو بیچنے والے کی دکان میں بیٹھ جاتے ہیں جا کر، جب آپ وہاں سے اٹھ کر واپس آتے ہیں تو آپ کے جسم سے خوشبو آ رہی ہوتی ہے. لوگ آپ سے پوچھتے ہیں آج آپ نے کون سا عطر لگایا ہوا ہے، حالانکہ عطر لگایا نہیں ہوتا، آپ صرف عطار کی دکان میں، خوشبو بیچنے والے کی دکان میں جا کر بیٹھے ہوتے ہیں. یہ آپ نے فرمایا. تو دوست ایسے ہونے چاہیے کہ جو آپ میں نیکی کی رغبت اور نیکی کا شوق اور نیکی کا جذبہ پیدا کریں. ایسے دوستوں کو چنیے. نئے سال کا آغاز ہے تو نئے دوست تلاش کیجیے. پرانے دوست اچھے ہیں، اس دوستی کو قائم رکھیے.
جو آپ کو نیکی کی طرف لاتے ہیں، تعلیم کی طرف لاتے ہیں، آپ کے وقت کو ضائع نہیں کرتے، آپ کی شخصیت کو پروان چڑھاتے ہیں، آپ کو برائی کی طرف، گناہ کی طرف نہیں لاتے۔ ایسے لوگ خناس ہوتے ہیں جو برائی کی طرف لاتے ہیں۔ قرآن مجید نے یہ لفظ استعمال کیا ہے۔ خناس وہ ہوتے ہیں کہ آپ کو گناہ میں ملوث کر کے جب آپ گناہ کر رہے ہیں اس وقت آپ کو پولیس پکڑ لیتی ہے، پہنچ جاتی ہے، تو وہی دوست آپ کے کہ جو اس گناہ میں آپ کے ساتھ شامل تھے یا آپ کو ملوث کرنے والے تھے، وہ اسی وقت ہی آپ سے برات کا اعلان کر دیتے۔ وہ کہتے ہیں جی ہم تو اسے جانتے نہیں، یہ کون ہے۔ یہ ایسے لوگ خناس ہوتے ہیں۔ تو اے نوجوانوں، ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، ان خناس سے اپنے آپ کو بچاؤ کہ جو ظاہری طور پر آپ سے دوستی آپ کے دولت، آپ کے مال اور آپ کے معاشرتی اور سماجی سٹیٹس کی وجہ سے کرتے ہیں اور اس کے ذریعے آپ سے مطلب حاصل کرتے ہیں اور پھر آپ کو گناہ کا اور جرائم کا راستہ دکھاتے ہیں۔ تو ایسے دوستوں سے آپ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کیجیے۔ یہاں پر میں ایک حدیث آپ کو سنانا چاہتا ہوں اور پھر آخر میں اپنی ساری گفتگو کو میں خلاصتاً بھی بیان کر دوں گا چند پوائنٹس میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان آیا اور اس نے زنا کی اجازت مانگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے اس کو نہ ڈانٹا، نہ آپ نے اس کو ذلیل کیا، آپ نے اس کو بڑے تحمل کے ساتھ آپ نے اس کو یہ سمجھایا کہ اگر یہ تمہاری بہن کے ساتھ یہ عمل ہو یا تمہاری ماں کے ساتھ ہو، اس طرح کر کے آپ نے اس کو مثال دی۔ تو اس نے یہ نہیں کہا کہ بھئی ہاں ان کے ساتھ جو ہوتا رہے، میں نے تو اپنی خواہش پوری کرنی ہے، یہ نہیں۔ واضح بات ہے کہ انسان کی فطرت ہے، ڈاکو چور کبھی نہیں انتظار میں بیٹھا ہوتا کہ آج کوئی میرے گھر بھی ڈاکہ ڈالنے آئے، کوئی میرے گھر بھی آج چوری کرنے آئے۔ ڈاکہ اور چوری اس کو پسند نہیں ہے، بے شک وہ جتنا بڑا بھی ڈاکو اور چور ہو۔ یہ انسان کی فطرت ہے، یہ انسان کی جبلت ہے۔ ایسے ہی اس نے انکار کیا، پسند نہیں کیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب تم یہ عمل کسی کے ساتھ کرو گے تو کیا وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی بہن ہوگی، کسی کی ماں ہوگی۔ وہ نوجوان پھر باز آیا اور رسول اللہ نے اس کے لیے دعا کی، ہے اللہ اس کی آنکھوں میں حیا پیدا فرما، اس کی عفت کی عصمت کی حفاظت فرما، اس کو پاکیزہ زندگی عطا فرما۔ صحابہ اکرام بیان کرتے ہیں کہ پھر ہم نے اس نوجوان کو کبھی بھی نظریں اٹھا کر کسی کو دیکھتے ہوئے عورت کو نہیں دیکھا ہم نے کہ وہ کسی کو دیکھے۔ اب آئیے صرف 6 باتیں میں بیان کروں گا، یوں سمجھ لیجئے کہ یہ آج کی گفتگو کا خلاصہ ہوگا۔ پہلی بات یہ کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ احساس، یہ یقین اپنے اندر پیدا کیجیے۔ گاڈ کانشیسنیس جس کو کہا جاتا ہے، یعنی خدا آگہی، یہ اپنے اندر پیدا کیجیے، خاص طور پر نوجوان، کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ آپ خلوت میں ہیں، جلوت میں ہیں، مجلس میں ہیں، تنہائی میں ہیں، یقین کیجیے اور ایمان اللہ کی ذات پہ رکھیے کہ وہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نماز کبھی نہ چھوڑیے، نماز کی پابندی کیجیے۔ جیسے میں نے بتایا، نماز آپ کی حفاظت کرتی ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، 5 وقت خدا کے پاس جاتے ہیں، یہ جو آنا جانا ہوتا ہے یہ انسان کی شخصیت کو تبدیل کرتا ہے، اس کے اپنے اثرات ہوتے ہیں۔ تیسری بات، اپنی نگاہوں کی حفاظت کیجیے۔ قرآن مجید نے بڑی سختی کے ساتھ اس کی تاکید کی ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ جو آپ کی تنہائی ہے اس تنہائی میں اپنے آپ کو محتاط رکھیے، اور یہ ایمان کا بہت اعلیٰ درجہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ کو جو بندے پسند ہیں ان میں سے ایک بندہ وہ بھی ہے کہ جو تنہائی میں خدا کی یاد میں روتا ہے۔ کیوں روتا ہے؟ یعنی اسے معلوم ہے کہ تنہائی میں بھی میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ بلکہ ایک حدیث کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرش کا سایہ اس کو عطا کیا جاتا ہے، عرش کا سایہ۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسے نوجوان کو عرش کا سایہ عطا کرے گا، ایسے نوجوان کو کہ جسے گناہ کا موقع ملا لیکن وہ خدا کے خوف سے پیچھے ہٹ گیا،
تو ایسے نوجوان کو بھی عرش کا سایہ عطا ہوگا۔ وہ نوجوان جس کا دل مسجد میں یعنی نماز میں لگتا ہے، نماز شوق سے پڑھتا ہے، تو ایسے نوجوان کو بھی اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا کرے گا۔ پھر اس سے آگے دیکھیے، دوست سوچ سمجھ کر بنائیے۔ یہ بڑے اثرات ہوتے ہیں دوستوں کے، بہت اثرات ہوتے ہیں، ہم اس کو اہمیت نہیں دیتے۔ ایک دوست وہ ہوتا ہے جو جیتا جاگتا آپ کے ساتھ ہوتا ہے، ایک وہ دوست ہوتا ہے جو آپ سوشل میڈیا پہ بناتے ہیں، وہ ہوتا ہے کہ جو آپ دیگر جو میڈیا ہے اس پر آپ دوست بناتے ہیں۔ اس بارے میں احتیاط کیجیے اور ہمیشہ اچھے لوگوں کو دوست بنائیے۔ اور آخری بات، اگر گناہ ہو جاتا ہے ایک انسان ہونے کے ناطے، تو پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ کیجیے۔ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ کرنے والوں اور پاکیزہ اپنے آپ کو رکھنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ اللہ جانتا ہے یہ میرا بندہ ہے، بشر ہے، کمزور ہے، اس نے تخلیق کیا ہے، اس سے غلطیاں ہوں گی، گناہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ قرآن پاک اسی بات کو بیان کرتا ہے کہ گناہ ان سے جہالت میں ہو جاتے ہیں، ثم یتوبون من قریب، پھر فوراً اللہ کی طرف لوٹتے ہیں، تو اللہ تواب الرحیم ہے۔ تو اللہ جانتا ہے کہ میرا بندہ ہے، جذباتی بھی ہے، اور کبھی اس پر خواہش غالب بھی آ جاتی ہے، نفس کے دھوکے میں آ جاتا ہے، لیکن اللہ کو پسندیدہ ترین بندہ وہ ہے کہ جو گناہ کے بعد فوراً خدا کے پاس آ کر اپنے گناہ کی معافی مانگتا ہے، اللہ سے توبہ کرتا ہے۔ ناظرین کرام، پروگرام کے آخر میں ہم ہمیشہ ایک کتاب پر بات کرتے ہیں، تو آئیے آج بھی ایک کتاب ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اس پہ بات کروں اور آپ کو بتاؤں کہ یہ کتاب ہمارے لیے کتنی اہم ہے۔ وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس وقت جو کتاب میرے ہاتھ میں ہے وہ کتاب ہے فی ملکوت اللہ، یہ کتاب ہے، اور اس کتاب کے جو مصنف ہیں وہ علامہ حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، اور اس کا ترجمہ کرنے والے الطاف احمد اعظمی، یہ بھی ایک بہت بڑی علمی شخصیت ہیں۔ انہوں نے اس کتاب کا ترجمہ کیا ہے، اور یہ کتاب بنیادی طور پر عربی میں ہے، اور یہ نام سے بھی ظاہر ہے، فی ملکوت اللہ اس کتاب کا نام ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کیا، اور پھر اللہ نے انسان ہی میں سے خلیفہ بھی بنایا، حکمران بنایا، اور پھر انسانوں میں سے ہی پھر آگے قوموں کا سلسلہ جاری کیا، جیسے قوم یہود ہے، قوم نصارہ ہے، امت مسلمہ ہے، پھر یہ سلسلہ زمین پر پھر خلافت اور اقتدار اس قوم کے پاس رہا کہ جس نے اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کیا، اور جس نے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو بھلا دیا اور اس کی خلاف ورزی کی، تو وہ پھر کار مذلت میں اور زوال کا پھر شکار ہوئے۔ اسی کتاب میں پھر مسئلہ جبر و قدر وہ بھی اس میں بیان ہوتا ہے، اسلامی نظام ریاست یا سیاست کی جو اساسیات ہیں وہ بھی اس کا موضوع ہے، اور قوموں کے عروج و زوال کا جو فلسفہ ہے وہ بھی، مقاصد شریعت، عقل و فطرت کی اہمیت، اور پھر ملحدین کے جو بنیادی سوالات ان کے جوابات بھی ہیں، خلافت راشدہ اور خلافت و استبداد میں جو جوہری فرق ہے خلافت میں اور استبداد میں، وہ بھی اس کتاب میں بیان کیا گیا ہے۔ تو الغرض دور حاضر کے درجنوں سلگتے ہوئے سوالات، ان کے جوابات اس کتاب میں موجود ہیں۔ اگرچہ یہ بہت ہی مختصر سی کتاب ہے، لیکن یہ بہت ہی کارآمد، اور یوں کہہ لیجئے کہ جیسے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا جاتا ہے، تو یہ اس طرح کی کتاب ہے۔ اور میں کچھ باتیں میں نے بیان کی ہیں، لیکن
میں چاہتا ہوں کہ اس کی فہرست میں جو عنوانات ہیں ان کا بھی میں ایک دفعہ بیان کر دوں۔ یعنی دیکھیے، دین میں علم ملکوت کا جو مقام ہے اور امور مختلفہ کے فہم میں اس علم کے فوائد کیا ہے۔ ملکوت اللہ کا اس بات نقلی اور عقلی دلائل سے، ملکوت اللہ کے باب میں باطل نظریے، نفوس انسانی میں معاصی کی موجودگی یعنی گناہوں کی اور اس کی غایت، مصائب و آلام کا وجود اور اس کی غایت، فہم ملکوت تاریخ کی روشنی میں، یعنی ملکوت یعنی اقتدار اور یا خلافت، اور یہ ملکوت اللہ پر اعتقاد کے عملی فوائد، اللہ تعالیٰ کا اقتدار اور اس کی بادشاہت اور اس کا جو کنٹرول ہے، اس کے بارے میں تخلیق عالم کی سب سے بڑی غایت اتمام رحمت اور لزوم ربوبیت، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ کائنات جو تخلیق کی، اس کی غایت کیا ہے، اس کی انتہا کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے۔ ایک تو اتمام رحمت ہے کہ اللہ اپنی رحمت کو تمام کرے، اور لزوم ربوبیت یعنی یہ کائنات موجود ہے، موجود رہے گی تو یہ اللہ تعالیٰ کی جو صفت ربوبیت ہے یہ اس کے تحت ہے۔ اور پھر تمدن کے ذریعے تربیت نفوس اور لزوم خلافت، بار خلافت یعنی امانت اٹھانے کے لیے امت کا انتخاب، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا، انسان کو ارادہ دیا، اللہ نے انسان کو کتاب عطا فرمائی، قرآن سے پہلے قرآن، پھر تورات، پھر انجیل، یہ کتابیں اللہ نے عطا فرمائی۔ تو یہ ایک بار خلافت بھی ہے، سلب خلافت کی وجوہ کہ یہ اقتدار اور خلافت کیوں لے لی جاتی ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں، خلیفہ کے اوصاف کیا ہوتے ہیں، یعنی حکمران کے خلافت کی بنیاد معاہدے پر ہے، جیسے میں نے پہلے اس کو بیان کیا۔ اور اسی طرح ایک باب ہے تذکرہ یعنی آزمائش، امتحان، اس پر پھر آخر میں صلاۃ ہے، صبر ہے، جنگ اور ہجرت کا اعلان، اس کو بھی اس کتاب میں بیان کیا گیا ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ کتاب اگرچہ مختصر ہے اور پڑھنے میں بھی آپ کے لیے آسان بھی ہے، اور زیادہ بڑی موٹی کتاب نہیں ہے، ضخیم کتاب نہیں ہے، تو آپ اس کو ضرور پڑھیے، دیکھیے۔ انہی الفاظ کے ساتھ آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے، انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔